سلمان مجھے بتائے گا کہ بڑے سارے لوگ یہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ جو آپ زیادہ ایجوکیشن آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. ایک بالکل الٹریٹ عام لیم مین اس کو بھی پتا ہے کہ میرے گھر کی عورت یا باہر کی عورت ایسی ہے جو کہ قابل احترام اور قابل عزت ہے. کسی بھی باہر کنٹری کی ایگزامپل لے لیں آپ، دبئی کی، عرب کنٹری کی، یورپ کی. کیا یہی لوگ، یہی ان پڑھ لوگ اگر وہاں پر مزدوری کرنے بھی جائیں گے تو کسی گزرتی عورت کو اس طرح سے ہاتھ لگائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے شو کے شروع میں ہی کلیئر کر دیا کہ آپ ایک نیوٹرل شو کر رہی ہیں. نیوٹرل اس لیے کہ مطلب کہ جس کا جو بھی قصور ہے وہ تو سامنے آ جائے گا، لیکن اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ اس قوم کی بیٹی تھی، وہ بہن ہے ان سب کی جنہوں نے اس کے ساتھ یہ واقعہ کیا. لیکن نیوٹرل رہنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ دنیا بھر میں اسپیشلی انڈیا یا ویسٹرن ممالک میں یہ لیڈ خبر لگ رہی ہے پاکستان کے بارے میں 14 اگست کو لے کر. اور مینار پاکستان آپ اب انٹرنیٹ پر لگا رہے ہیں تو مینار پاکستان کی اہمیت بعد میں آ رہی ہے، پہلے یہ واقعہ آ رہا ہے سامنے. تو یہ بہت غلط ہوا ہے. اب رہی بات کہ لوگ ان پڑھ ہیں، لوگ جیسے بھی ہیں، لوگوں نے وہ کرائم کمٹ کر لیا ہے. پہلے تو یہ کہ جس طرح میڈم ابھی کہہ رہی تھی کہ عورتوں کو خود نہیں پتا ان کے حقوق، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹائم واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے ہی انسیڈنٹ ہوا دن کی روشنی میں ہوا، وہ تو ویڈیو سے نمایاں ہے، انہوں نے 15 کو کال کی، 3 کالیں ہوئی، 3 کالوں کے بعد رسپونڈ لیٹ ہو گیا. ڈولفن آئی، ڈولفن اٹھا کر انہیں پولیس اسٹیشن لے گئے. پولیس اسٹیشن جا کر اب جو انکوائری چل رہی ہے اس پہ ایس ایچ او نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا بتائیں کوآپریٹ کریں، انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نہ کریں کاروائی. وہ اس ٹائم گھبرا گئی. حالانکہ یہاں پہ اسٹیٹ کا رول یہ تھا، یعنی کہ اس پولیس آفیسر کا رول یہ تھا کہ وہ وومن کمیشن ڈپارٹمنٹ جو آپ کی اتنی اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں وومن کی، جو مطلب کہ لا تعداد ہیں، میں فلانی چیئر پرسن، ان کو بلاتے آپ کہ جی یہ عورت کا مسئلہ ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں تاکہ ہم پولیس کی کاروائی مکمل ہو سکے. انہوں نے بھی اس کو لنگر آن کیا اور اپنی مدعیت میں ایک پرچہ دے دیا ایس ایچ او نے. بیسک کاز ٹک ٹاک سوشل میڈیا ایپ ہے، لوگوں نے بڑا فیم اس سے لیا، لوگ مشہور ہوئے، لوگوں نے کمانا شروع کیا، اچھی بات ہے. لیکن ذرا جب چیز پھیلتی ہے نا تو وہ دور تک جاتی ہے. اب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، لوگوں نے اسے اتنے برے طریقے سے اور برے چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہم انہیں مائکرو سیلیبریٹی کہتے ہیں، یہ جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں. اب اگر اس نے جانے سے پہلے میسج بھی دیا کہ میں جا رہی ہوں میٹ دا گریٹ کم اینڈ میٹ می، آپ وہاں پر آئیں ملیں، تو آپ کو اگر وہاں جانا ہے تو اپنی مکمل طور پر حفاظت کر کے اپنی احتیاط اور تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے بعد آپ کو اس طرح کا کوئی ایونٹ رکھنا چاہیے تاکہ آپ اس قسم کے حادثے سے بچ سکیں. اب دیکھیں نا، لیک آف ایجوکیشن ہے نا. اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں جا رہی ہوں وہاں پہ اور میں نے فیم لینا ہے، اور obviously اس نے ایک دن پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ہم وہاں پہ ملیں گے، اور ڈیٹس دی ہیں، ان کے جاننے والے بھی وہاں موجود تھے. یہ ساری رپورٹ ہمارے پاس نیکسٹ ڈے پہنچ گئی تھی جب ہم نے میڈیا کے ساتھ مل کر اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا ٹروتھ ہے. بات دراصل یہ کہ اپنے گھر میں اسلحہ لے کے کوئی نہیں پھرتا. میں اپنے سین کی، اپنے گھر کی بادشاہ ہوں نا. تو اتنے حالات اور واقعات جو رونما ہو رہے ہیں پچھلے دنوں سوسائٹی کے اندر، بچیاں محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں. میں ایک اور جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ تھا، اس کے ساتھ کو میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتہ ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی، 13 سال کا بچہ تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو لیک آف ایجوکیشن بھی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر جگہ ان کے فالوورز ہیں. دیکھیں نا، آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، شہرت کیسی بھی ہو، اچھی ہو بری ہو، دماغ تو خراب کرتی ہے نا. اس خاتون نے اپنے آپ کو انسیکیور سمجھا نہیں، انسیکیور کیا ہے. وہ 3-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئی اور اس کے بعد اس نے ویو کیا پارک میں بیٹھی ہوئی فیملیز کو. فیملیز تھوڑی ڈسٹرب ہوئی اس لیے کہ وہ جو ہلڑ بازی والے بیسر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ رات سے ایک مجمع بیٹھا تھا. چلے لڑکی کو بھی سائڈ پہ چھوڑے، میں بار بار سوری اس کو بلیم آؤٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے باہر کوئی آدمی گزرتے وقت گھورتا بھی ہے تو مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے. اس کو تو 50-100 ہاتھ لگے ہیں. یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ بات. جب آفت آتی ہے اس سے پہلے انسان کو یا تو اپنا کرنا چاہیے، تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، جب ہو جائے تو بعد میں فیکٹس کے تھرو جو وکٹم ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب مجھے بتائیں پولیس کہاں تھی اس وقت؟ 14 اگست والے دن اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہوتی ہے ہر جگہ کے اوپر، اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہوتی ہے. محرم بھی ہے اور جگہ جگہ پہ وہ دستے جو ہیں وہ پولیس کے تعینات ہیں. آپ یقین کریں گود کے اندر جس طرح بچے کو یوں کیا جاتا ہے اس طرح وہ اس عورت کو کر رہے ہیں. وہ کون مخصوص 50 یا 60 لوگ ہیں. 400 کا مجمع تھا، کوئی شک نہیں تھا. ان بی بی کے اپنے بلائے ہوئے بھی لوگ تھے ان کے اندر.
جو ان کو جانتے تھے. آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ ایڈ کر لیں. دیکھیے میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ دونوں میرے ساتھ ہیں, میرا پینل ہے, میری اسکرین ہے, میری پروڈکشن ٹیم ہے, تو میں بڑا نیوٹرل شو کر رہی ہوں. میں کوئی وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہی اور نہ میں کسی کی فیور میں بات کر رہی ہوں کہ وہ 400 مرد بالکل ٹھیک ہے انہوں نے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھیں نا جس میں وہ بڑا خوش ہو کے چل رہی ہے, واک کر رہی ہے لائک سیلیبریٹی اور ویو کر رہی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ وہ اس پریمیسز میں ہے جو کہ مینار پاکستان کی اندر والی پریمیسز ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم نصیبہ آپ نے بھی جانا ہوگا تو آپ کو بھی اجازت چاہیے ہوگی. ہم نے پرومو ریکارڈ کرانا ہو تو ہمارا ادارہ جا کے اجازت لیتا ہے, پھر ہم جا کے وہاں پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور یہ آلریڈی وہاں پر تھی. تو آپ نے آلریڈی تو بریک کیا نا وہ رولز, وہ سیکیورٹی کی جس کی آپ بات کریں کہ وہ آپ کو دیں آ کے. سلمان آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آلریڈی جس چیز کو آپ نے بریک کیا بعد میں وہی آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آئے تو پھر آپ اس چیز کا گلہ کریں؟ پہلے تو یہ کہ ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے جو کہ ٹیگ بن گیا ہے 400. جب آپ فگر 400 لکھتے ہیں پولیس میں, فار ایگزامپل اگر ایک جگہ واقعہ ہو گیا اور وہاں آپ کو ایک اندازاً لوگ نظر آ رہے ہیں 100 یا 150 ہو سکتے ہیں, لیکن آپ گن نہیں سکتے کہ وہ کتنے لوگ ہیں, تو وہاں پر ایک ریشو آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہے 400 کہ اگر اتنے لوگ ہوں تو وہ بعد میں شامل کر لیے جائیں ایف آئی آر کے اندر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں 400 ہی تھے. پھر وہ خود بتا رہی ہے کہ وہاں پر میری مدد کرنے والے بھی بہت لوگ تھے. 6 سے لے کے 9 بجے تک مسلسل یہ ہوتا رہا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں, 1 گھنٹے میں کیا آپ کو ریئلائز نہیں ہوا کہ یہ معاملہ 1 گھنٹے میں بڑھ جائے گا؟ کیا دوسرے گھنٹے میں آپ کو ریئلائز نہیں ہوا کہ تیسرے گھنٹے میں معاملہ اور ایکسٹریم پہ چلا جائے گا؟ 3 گھنٹے یہ چیز چلتی تھی. مطلب پہلے کچھ گھنٹے تو وہ صرف اس چیز کو انجوائے کرتی تھی کہ یس آئی ایم ہیئر, آئی ایم جسٹ لائک سیلیبریٹی اور لوگ آ رہے ہیں اور یہ میرے فین ہیں جو کہ میرا نام بھی نہیں جانتے. جو وہ چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا. لیکن جب الٹا پڑ گیا تو انہوں نے, خیر وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ نے جب ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. جب آپ بات کرتی ہیں نیوٹرل رہنے کی, تو میں اپنی لیگل پوزیشن ایف آئی آر اور پولیس انویسٹیگیشن سے اس لیے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں صرف اس کرائم کو دیکھوں گا. میں ابھی فی الحال جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ لڑکی کیا کر رہی تھی یا کیا نہیں کر رہی تھی, لیکن آپ اپنے شو میں اس کو کلیئر کر رہی ہیں کہ بھئی میں نیوٹرل رہنا چاہتی ہوں. لیکن لا پوائنٹ یہ ہے, لا اس ٹائم اسٹیٹ کیا چاہ رہی ہے؟ اسٹیٹ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیٹ نے ابھی بھی 30 بندے پکڑ چکے ہیں, اب تک 30-35 بندے پکڑ چکے ہیں, تو اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی یہ نبھائے گی کہ جو کرائم ہوا ہے. اب رہی بات کہ اس لڑکی کو, جیسے میڈم کہہ رہی ہیں لیک آف نالج, پاپولیرٹی, 100 ایشوز ہیں. یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہے, یہ تمام وہ ٹک ٹاکرز یا وہ تمام فیس بک کے لوگ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ کسی کو فیس بک پہ 1000 لائک آ جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے بیچ ہی ہمارے دوستوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی ایک مشہور ٹک ٹاکر تھی اپنی طرف سے. تو اگر اس کو سیکیورٹی گارڈ نے وہاں پر اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کی, اس کو جنگلے کی دوسری طرف لے گئے اور پھر وہ کراؤڈ کو کنٹرول نہ رکھ سکے کیونکہ ظاہر ہے وہاں سیکیورٹی تو تھی نہیں. اور سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہاں پر ایک بات بہت کلیئر ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی لے مین نے, کسی اسٹوڈنٹ نے ریس کورس میں, میں ریس کورس کو کیونکہ سارے جانتے ہیں اس کا, وہاں پہ کچھ بھی کرنا ہو تو وہاں پر اجازت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو گارڈ آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے پرمیشن لی ہے, پی ایچ ایس سے لکھوایا وغیرہ وغیرہ. ریس کورس گریٹر اقبال پارک میں ایک ایونٹ نمایاں چیز ہو رہی ہے, اس کی کوئی اجازت ہی نہیں لیتا, اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. گارڈ نے بچایا ہے, کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ میڈم آپ کر کیا رہی ہیں یہاں پر, یہ کیسے کر لیا, کس سے اجازت لی, کیا کیا. یہ وہ گریٹر اقبال پارک ہے جو اس ٹائم لاہور ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی تھی. وہ سارے سو رہے تھے, سارے سو رہے تھے, اینڈ دیٹ از دا لوکیشن اونلی لاہور میں جہاں پر آتش بازی آرگنائز کی جاتی ہے. اس دفعہ آتش بازی نہیں ہوئی, لیکن ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول تو 14 اگست پہ وہیں پہ بنتا ہے سب سے زیادہ. تو اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول نہیں کی چیزیں, تو اس لڑکی نے ہر جگہ ایڈمنسٹریٹو فالز نظر آیا, اور ایڈمنسٹریٹو فالز جہاں بھی ہوگا وہاں اینڈنگ پوزیشن ایک کرائم ہوتا ہے جو ہو گیا. اب اس کرائم پوزیشن پہ اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی جو لے لی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. سلمان دیکھیے, اسٹیٹ نے جو رسپانسبلٹی لی وہ اس کو ابھی بھی پورا کر رہی ہے. 30 سے 35 لوگ اگر گرفتار کر لیے گئے ہیں لاری اڈا یا بادامی باغ ان علاقوں سے, کیونکہ یہ نیرسٹ ہے, تو یہاں پر ذرا لوکیشن ٹریس کر کے اپنے, حالانکہ یہ 2 دن آف تھے لیکن سی ٹی او جو ہے وہ خود نادرا آفس گئے, انہوں نے آفس کھلوایا ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن لی ہے. آپ دیکھیے نا سوہا, ہمارا بہت ہی نیگیٹو امیج دنیا میں جا رہا ہے. جس جگہ اور زمین کے اوپر عورت محفوظ نہیں ہوتی وہ جگہ محفوظ
یوز نہیں ہوتی. اس کے بہت سے نیگیٹو چیزیں پہلو نکل رہے ہیں. پاکستان کی جو زمین ہے یہاں پہ فلسفی جو ہیں ان کی زمین ہے, یہاں یہ بہت بڑے لوگوں کی زمین ہے. یہاں پہ ایسی عورتوں نے کام کیے ہیں کہ جو کہ قابل ستائش ہے پوری دنیا میں. وہاں پہ ایک عورت کے ساتھ, اور دیکھیں پھر اس کے بعد پہلے ہی ایک ایشو گرم ہے. ایشو کون سا گرم ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, نور قتل. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو میرا دماغ کہہ رہا ہے نا, جو اگر مجھے آپ بٹھا کے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے, میرے خیال میں یہ ایسی جو چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن دیں, پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہی ہے, وہ ایک سیلیبریٹی بننا چاہ رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیپ ایپس جو ہیں یہ آپ کو اٹھاتی ہیں, آپ کو نیگیٹو لے کے جاتی ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح, دیکھیں ایجوکیشن کہاں کے تھرو ملتی تھی. اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں, یہ میں بات آپ ہی کے پروگرام سے اٹھانا چاہتی تھی سوہا, کہ آپ مجھے بہت اپرچونٹی دیتی ہیں بولنے کی, تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے ہماری فلمیں کیا ہوتی تھی, یہ میسج ہوتا تھا. فلموں میں آپ پنجابی فلمیں کسی دور کی اٹھا کے دیکھ لیں, دوسری فلمیں, ان میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا. یہ فلمیں ایسی ہوتی تھی کہ جن کو دیکھنے کے بعد سوسائٹی کے متعلق, لوگوں کے متعلق ایک امیج ابھرتا تھا. تیاں کر دیا, پھر ان کو کہتے تھے سٹارز, اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے, ایک ہیرو جو کر رہا ہے, جو پہن رہا ہے, جو بول رہا ہے, وہ کاپی کیا جا رہا ہے. تو وہ جو سٹوری ہوگی کیا وہ کاپی نہیں ہوگی. وہ بیٹیوں کا تشخص, باپ کا تشخص, ایک جوائنٹ فیملی کا تشخص ہوتا تھا, محبتوں کا. ٹک ٹاک میں کیا ہے, یہ ایک ایسی ایپ ہے کہ جس کو میں آج یہاں بیٹھ کے بتانا چاہ رہی ہوں کہ بند کرایا ہم نے, ٹھیک ہے. اور اس لیے بند کرایا کہ بہت سے کمروں میں بچے بیٹھے ہیں اور ماں کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, وہ گن کو لوڈ کر کے یہاں پہ رکھ رہا ہے. آج میں بتا دیتی ہوں جی, اس پلیٹ فارم پہ بہت سے کوسچن تھے, کیوں کیوں کیوں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بیٹا گن لوڈ کر کے کہاں سے لایا ہے, وہ یہاں لے کے ٹک ٹاک بنا رہا اور گولی چل گئی. اس کے بعد وہ 6 دوستوں کے ساتھ اندر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, یہ کیسا ایپ ہے. چیپ پبلسٹی کے لیے جو بھی اس نے کیا اس لڑکی نے اس دن اس پارک میں, اس کا اس نے نتیجہ بھگت لیا. آگے آپ سمجھدار ہیں, آپ کو کس طرح چلنا ہے کس طرح نہیں چلنا, خدا را اپنے ضمیر میں جھانک کے دیکھیں.